السلام علیکم۔ اردو کا نیا سلیبس 10th کلاس، غزل نمبر 3، حضرت موہانی، شعر نمبر 2۔ دشوار ہے رندوں پر انکار کرم یکسر، ایسا کیے جاں پرور کچھ لطف و عنایت بھی۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دشوار، مشکل، رند کہتے ہیں شرابی کو، مست کو۔ انکار کرم، اس کا لفظی مطلب ہے دینے سے انکار کرنا۔ یکسر کا مطلب ہے بالکل، سارا، تمام۔ ساقی جاں پرور، ساقی جاں پرور پرورش کرنے والا، محافظ کو بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لطف و عنایت بھی، لطف و عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ تشریح کرنے سے پہلے اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کون کون سی کاریگری اس میں استعمال کی ہے، کون کون سی صنعتیں استعمال کی ہیں۔ پہلی صنعت اس میں استعمال ہوئی ہے مرات النظیر۔ مرات النظیر کسے کہتے ہیں؟ مرات النظیر اس صنعت کاری کا نام ہے جس کے ذریعے کلام میں کچھ ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ایک ہی قبیلے کے ہوتے ہیں۔ جیسے اس شعر میں رند، ساقی اور جام لطف و عنایت کی صورت میں یہ تمام الفاظ میخانے کی فضا اور شراب نوشی کی مناسبت سے لائے گئے ہیں۔ دوسری صنعت اس شعر میں صنعت ندا یا صنعت خطاب ہے، کیونکہ ایسا کیے جاں پرور کہہ کر محبوب کو پکارا گیا ہے۔ تیسرا، اس میں استعارہ کا بہت خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ محبوب کے لیے ساقی جاں پرور کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں حسرت موہانی واردات قلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیری نوازشوں کے عادی عاشقوں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ تو ان سے مکمل طور پر نظریں پھیر لے۔ حسرت نے یہاں رند کا لفظ اپنے لیے استعمال کر کے یہ واضح کیا ہے کہ وہ عشق کی مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک سچے عاشق کے لیے محبوب کی بے رخی موت کے برابر ہوتی ہے۔ وہ التجا کرتے ہیں کہ جدائی یا محرومی کی اس سختی کو کم کرنے کے لیے اپنی محبت کی ایک جھلک یا ذرا سی عنایت ہی دکھا دے۔ حسرت کے مخصوص رندانہ و عاشقانہ اسلوب کے مطابق یہ شعر محض بادہ و ساغر کا ذکر نہیں، بلکہ محبوب سے وفاداری اور اس کی توجہ پانے کی تڑپ کا عکاس ہے۔ حسرت موہانی کی شاعری میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کی سرحدیں اکثر مل جاتی ہیں۔ اس شعر کی مزید گہرائی میں جائیں تو حسرت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی محرومی کو بھی وقار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ ساقی یعنی محبوب سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم جیسے جاں نثاروں پر کرم کا دروازہ بالکل بند کر دینا انصاف نہیں ہے۔ یہاں انکار کرم کی اصطلاح اس قرب کو ظاہر کرتی ہے جو محبوب کی بے رخی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ شعر دراصل انسانی فطرت کی اس پکار کو پیش کرتا ہے جہاں وہ انتہائی نا امیدی میں بھی امید کا دامن تھامے ہوئے اپنے مرکز عقیدت سے تھوڑی سی توجہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں ساقی سے مراد مجازی محبوب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، جس سے بندہ یعنی رند ہمہ وقت کرم کا امیدوار رہتا ہے۔ یہ شعر رندوں یعنی صوفی منش عشاق کے کردار کی نزاکت بیان کرتا ہے۔ شاعر ساقی جاں پرور سے درخواست کرتا ہے کہ وہ نہ صرف شراب معرفت دے بلکہ اس میں لطف و عنایت، مہربانی بھی شامل فرمائے۔ گویا عبادت بھی خشک نہ ہو بلکہ ذوق و شوق سے بھرپور ہو۔ تصوف میں یہ شعر شوق و محبت کی اہمیت اور احسان مندی کے ادب کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ ریاض خیر آبادی کہتے ہیں، پھر وہی میں ہے، وہی دور قدا ہے ساقی، تو کہاں ہے، تیری محفل سے کہاں ہم نکلے۔ بہت شکریہ۔